ضروری تو نہیں کہ آپ علامہ صاحب کو بلائیں، ضروری تو نہیں نعت خواں کو دعوت دیں، محفل نعت کے میلاد کے تقاضے سمجھو، آپ اپنے گھر میں بچوں کو بٹھائیں، حضور کے تذکرے سنائیں، کوئی عرض نہیں۔ میلاد کا مطلب کس نے شرط لگائی ہے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہوگا؟ اور میں اپیل کرتا ہوں نعت خانوں سے، علماء سے، تمہیں خدا نے دین کے نام پہ دیا ہے، دین کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ آپ یقین کریں لوگ راہوں میں، مجھے کل جانا تھا وہ ضلع خوشاب میں، تو رستے کا نہیں پتا تھا، 2 آدمی اسپیشل للہ انٹرچینج پہ کھڑے تھے گاڑی لے کے کہ حضرت کو پتہ نہیں ہے تو لے کر کے جانا، اور وہاں جون ایک ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں۔ یہاں آسان ہے اس دور میں کسی کے لیے کھڑا ہونا اور رستے بنانا، تو تمہیں دین کے نام پر اتنی زیادہ عزت ملی ہے تو تمہیں خیال کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے تمہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو کانٹوں پہ چڑھ کر دین بتلایا ہے، اور ریٹ رکھا ہوا ہے 50,000 50,000 30,000۔ شرم نہیں آتی؟ ڈر نہیں آتا تمہیں اللہ سے؟ میں خوف نہیں آتا؟ اور آپ شکوہ ہے یہ 5% لوگ ہیں پیسے مانگنے والے، 5%، 95% خدمت کرنے والے ہیں۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں آپ کو نعت کا گنوا سکتا ہوں جو ریٹ طے کر کے آتے ہیں، تو جو باقی سارے فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ 5 6 7 خطیب ہوں گے جو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے ان 4 5 کا نام لینا، صرف باقی 95 کی بات کرو جو دین کی بات کر رہے ہیں۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، لوگوں نے 4 5 لوگوں کا نام لینا ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں ہوں تو لوگ خوبیاں نہیں دیکھتے، ایک خامی دیکھتے ہیں۔ یہ 5 7 بندے ہیں بھائی، ہاں زیادہ نہیں، 5 7 ہیں، تو ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ 95% کیوں نہیں دیکھتے؟ جو مدارس میں بیٹھ کے دین پڑھا رہے ہیں، جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے ہیں۔ اور شکوہ ہے قوم سے، ہر چیز کو لوگوں نے بکاؤ سمجھ لیا۔ جب اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر برے لوگ تو میدان میں آئیں گے۔ ایک چیز کی اجازت ہے دین کے اندر، کسی نے کسی مولانا کو فون کیا، اس کو سمجھ لیں آپ، اتنی اجازت ہے۔ کسی نے کسی علامہ صاحب کو فون کیا کہ آپ فیصل آباد آئیں، تو مولانا کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے پاس کرایہ بھی ہے کہ نہیں، میرے آنے جانے کا بندوبست کرو، میں آ جاتا ہوں۔ اس حد تک بات کرنا شریعت میں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ امام کو تنخواہ دیتے ہیں نا، تو یہ آپ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دیتے، یا وقت کی تنخواہ دیتے ہیں کہ تو نے فجر کی نماز پڑھانی ہے تو 5:45 سے 6:15 تک تو ہمارا پابند ہے، تو یہ وقت کے پیسے، یہ نماز کے پیسے، یہ درست نہیں۔ اور میری گزارش ہے ان لوگوں سے، ٹھیک ہے آپ زیادہ راہ کا سوال کریں، لیکن اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، کیوں یہ ظلم کرتے، کیوں زیادتی کرتے؟ غریب آدمی کی پہنچ میں اب نعت خواں بھی نہیں رہا، وہ اپنے نبی کی نعت بھی سننا چاہے تو اس کے پاس پیسے نہیں۔ غریب آدمی اگر اپنے محبوب کی تعریف کسی مولانا سے سننا چاہے تو اس کے پاس وہ بھی پیسے نہیں۔ اتنی زیادتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صحابہ صوفہ میں سے میں نے کچھ لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا تو ایک شخص نے مجھے کمان دی، ان میں سے قرآن پاک ختم ہوا، کمان بطور تحفہ استاد کی خدمت کرنا سنت ہے، بطور نذرانہ کسی کو کوئی چیز دینا سنت ہے، اور وصول کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے دے تو میرے نبی پاک نے فرمایا تمہیں کوئی تحفہ اور نذرانہ دے تو لیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں کوئی دے گا نہیں، لیکن مطالبہ کرنا، طے کرنا، ریٹ طے کرنا، اللہ اکبر، کتنی غلط اور کتنی یہ وہ بات ہے جس سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ یہ لفظ کہتے ہوئے کتنی شرم آتی۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھایا صحابہ صفہ میں سے، میرا قرآن پاک مکمل ہوا تو ایک شخص نے مجھے کمان دی، تو میں نے کہا اتنی دیر وصول نہیں کروں گا جب تک اپنے نبی سے پوچھ نہ لوں۔ کہتے ہیں میں رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور قبول کر لوں؟ فرمایا اس لیے نہ قبول کرنا، گویا سمجھایا فی نفس، اس لیے نہ قبول کرنا کہ قرآن کا معاوضہ ہو، ورنہ یاد رکھنا اللہ قیامت میں آگ کا لباس پہنا دے گا۔ تحفے کا معاملہ اور ہے، نذرانے کا معاملہ جو چیز جائز ہے اس کا میں اعلان کر رہا ہوں، لیکن مطالبے کرنا، ریٹ طے کرنا، اکاؤنٹ نمبر دینا، دلال قائم کرنا، کتنا ظلم ہے، زیادتی کی بات ہے۔ ایک صاحب نے مجھے لودھرا سے فون کیا ٹائم دے دیں، میں نے کہا ٹھیک ہے میں ربیع الاول میں آؤں گا، ساہیوال بھی مجھے آنا ہے، ملتان بھی، تو میں آپ کو وہاں بھی میں حاضر ہو جاؤں، کہنے اکاؤنٹ نمبر بھی دے چھڑو۔
سیکٹری دا بھی نام دسو. میں نے کہا یار تو نے غلط جگہ فون کر لیا ہے, ایسا کوئی کھاتا نہیں. کہندا پھر نہیں تسی آؤندے. یعنی یہ اللہ معاف کرے قوم کا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جو بندہ طے نہیں کرتا وہ آ ہی نہیں سکتا, وہ طے کرتا ہے. کہنے لگا آپ کرے طے. اور میں نے کہا ہم نے پکا ہی طے کر لیا ہے, جس سے طے کیا اس سے پکا ہی کیا ہے. اور تمہیں پتہ ہی نہیں جس سے طے کیا اس نے نوازا کتنا ہے, کمال ہی کر دی ہے. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے. جس سے طے کیا اس سے پکا ہی سودا ہو گیا. ضرورت کیا ہے تھوڑا تھوڑا طے کر دے. تو صاحب یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے بندہ 500 سال دور ہوگا, یعنی ابھی 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں, پھر بھی جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. فرمایا جس بندے نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا, اس لیے دین سیکھا کہ اس سے دنیا کمائے گا, اللہ اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب, یہ تھے خوددار لوگ. حضور مفتی اعظم ایک جلسے میں تشریف لے گئے تو مفکر ملت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں بلایا جمشید پور. جب تشریف لائے تو ان کا روب اور جلال بڑا تھا. واپسی پر میں نذرانہ دینے لگا. فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہنا چاہیے تھا تحفہ ہے, نذرانہ ہے, وہ قبول کر لیتے. مسکرا کے پوچھا کیا ہے؟ تو کہتے روب اتنا تھا کہ میری زبان سے نکل گیا حضور کرایہ ہے, کرایہ ہے. فرماتے ہیں ان کے چہرے پہ جلال آیا تو پیسے دوبارہ پلٹ کے میری جیب میں ڈالے. کہنے لگے رکھ لو, میں کرایہ کا مولوی نہیں, میں کو کرایہ کا نہیں کہ جو کرایہ دے گا اپنی مرضی کی بات کرا لے گا. میں کرایہ کا نہیں, بڑا خوددار ہوں. کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار آئے نہ نہیں. تو محفل نعت کا تقاضا یہ ہے کہ خوددار لوگوں کو بلائیے, اور اپیل ہے میری ان لوگوں سے جو طے کرتے ہیں. بس کرو, نگاہ مصطفیٰ میں طے کرو. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا, تو نے خرید کر ہمیں انمول. تو دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہی ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا. میلاد میں نا یکم ربیع الاول سے درود پاک شروع کرنا ہے اور 12 تک روزانہ کم از کم 1000 بار پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, سارا سال ہی پڑھنا ہے, سارا مہینہ ہی پڑھنا ہے, پر 12 تک ضروری ہے میری طرف سے. ان سویرے تو انہیں بھی نہ کو پوچھ لے کیڑی حدیث چاہیا ہے, اس لیے ہر بات کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے نا جی. یہاں فتوے پہلے تیار ہوتے ہیں. تو 1000 بار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور بڑا سوکھا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یار وعلی آلک و صحابیک, یہ ایک دفعہ ہو گیا. اس کو 1000 پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے خوشبو لگا کے پڑھو گے تو انشاءاللہ موجیں لگ جائیں گی, پھر تو موجیں. اور میلاد کی محفل میں جب لنگر پکانا ہے تو غریب کو عزت کے ساتھ کھلانا ہے, اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بٹھا کے. یہ غریبوں کی محفل ہے, غریب کو قدر دینی ہے زیادہ سے زیادہ. اور میں ہر میلاد پہ کہتا ہوں, پھر میری گزارش رہتی ہے چھوٹی بڑی عید پہ کوئی بیٹی اور بہن کو عید دے نہ دے, عید میلاد النبی پہ بہنوں کو ضرور فون کرنا چاہیے, بیٹیوں کو ضرور پیسے دینے چاہیے, اس لیے کہ یہی تو وہ عید ہے جس پہ میرے نبی نے بیٹی کی بات فرمائی ہے. اس پر بچیوں بھائی فون کریں بہنوں کو, انہیں جوڑا خرید کے دیں, انہیں بتائیں کہ میرے اندر پھر سے وہ بات تازہ ہو گئی ہے جس لیے میرے رسول پاک تشریف لائے تھے. تو بچیوں کا خیال کریں, بیٹیوں کا خیال کریں, بہنوں کا خیال کریں. میلاد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن کی بات ہے. ہم سے نہ پوچھو کہ میلاد نے ہمیں کیا دیا ہے, ہم تو گلیوں کا کوڑا تھے. یہ ساری عزتیں رسول کے میلاد کی برکت ہے. یہ امت میں جتنا نور ہے یہ رسول اللہ کے میلاد کی برکت ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں.